یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گھر کا مسئلہ ہے. والدین کی نافرمانی کے معاشرے پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ ایک عنصر اور ایک اکائی سے بنتا ہے. معاشرے پہ والدین کے نافرمانی کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر تفرقہ بازی عام ہوتی ہے. جس معاشرے کی اولادیں والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، جس نے گھر میں ہی والدین کی ہی حیا اور شرم نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، وہ معاشرے پہ نکل کے لوگوں کی عزت کرے گا؟ جس کا گھر جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا ہے، والدین کی وہ عظمت کو نہیں پہچانتے، وہ معاشرے پہ نکل کے کسی بڑے کا احترام کرے گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ہوتا کیا ہے، وہ صرف ایک گھر نہیں، پھر جیلن بعد جیل، نسلوں تک یہ بدتمیزی چلتی ہے اور معاشرے برباد رہتے ہیں. دوسرا نقصان معاشرے کو اٹھانا یہ پڑتا ہے، ایسے معاشرے پر دشمنوں کا تسلط ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں نوجوان اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. کیسے؟ خیر و برکت تو نوجوانوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ خیر و برکت بدتمیزی میں اڑا دیں گے. ان کے اندر وہ طاقت اور قوت رہے گی نہیں جس سے یہ امت کو بلند کرے. یہ ہمیشہ دشمنوں کے تسلط میں رہیں گے اور مغلوب رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے جس راستے سے انسان کو قوت و طاقت ملتی ہے اور اللہ عز الجلال پھر غلبہ عطا کرتے ہیں. تیسرا جو بڑا نقصان معاشرے کا ہوتا ہے، طول الطریق و کثرت التکالیف. امت اگر چاہے کہ دشمنوں کے تسلط سے بچ جائیں، جب پورے کا پورا معاشرہ ہی نافرمانی پہ ڈٹ جائے، جب تک یہ سارے کے سارے مٹی کے نیچے نہیں جائیں گے یا ان کی تربیت اور اصلاح نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی آ سکتی؟ اور ان کی تبدیلی آنے تک وقت کتنا گزرے گا؟ بہت لمبا راستہ بن جاتا ہے امت کے لیے تبدیلی لانے میں. کیوں کہ یہ ایک گھر سے ایک برائی نکلی جو پورے معاشرے تک چلی گئی. اللہ عز الجلال اسلامی معاشرے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے.